اللہ رب العزت قرآن مجید میں صدقے سے متعلق فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو بویا جائے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلے، پھر ان 7 بالیوں میں 100 دانے لگے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھ کر عطا فرمائے، واللہ واسع علیم۔ تو آپ ایک دانہ یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو یہ تو ایسے ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو 700 نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ صدقہ فطر ہم پر سال میں 1 مرتبہ واجب ہوتا ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر۔ جو صدقہ فطر کا نصاب ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کچھ مختلف ہے، تو صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب سماعت کیجئے کہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ سے مختلف کیسے ہے کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کسی بھی طرح موجود ہو، فاضل سامان کی صورت میں، ایکسٹرا چیزوں کی صورت میں، سونا چاندی، پلاٹ گھر جو ایکسٹرا ہے اس کی صورت میں اگر موجود ہوگا تو وہ جو ہے صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور سونے اپنا زکوٰۃ میں اس طریقے سے نہیں ہے، زکوٰۃ لمیٹڈ مال پر فرض ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے صدقہ فطر سال میں 1 مرتبہ واجب ہوتا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اچھا صدقہ فطر دے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں وہ پورا سال دیکھے گا، انشاءاللہ تعالی پورا سال اس کی برکتیں دینے والا دیکھے گا۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اچھی چیز دیں۔ آپ دیکھیں نا بقرہ عید میں آپ اللہ کی راہ میں جب جانور قربان کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا قربان کرتے ہیں، اچھا خوبصورت تلاش کرتے ہیں، فربہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن صدقہ فطر کے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آٹے کی مقدار کے مطابق صدقہ فطر دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جی یہ جو ہے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ اگر جو ہے غریب ہیں، آپ کی گنجائش نہیں ہے تو آپ آٹے سے دے دیں، وگرنہ آپ کھجور سے دے دیں۔